حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے ایسا کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو تو پھر پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5192۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں بنایا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5196۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ عز و جل کو دیکھو کہ وہ بندے کو اپنی معصیت کے باوجود دنیا دے رہا ہے، جس معصیت کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ کوئی تدبیر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ عطا کردہ چیزوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، تب وہ متحیر و نا امید ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5201۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے ایک دینار چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دینار ایک داغ دینے کے باعث۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا آدمی فوت ہوا تو اس نے 2 دینار چھوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دینار 2 داغ دینے کا باعث ہے۔